یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا؟ ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا، تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مرد وہ ہیں، باقی عورتیں۔ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا؟ اٹھ جاتا نا کوئی بندہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو۔ قصاص کا مطالبہ بھی ہے۔ حضرت علی نے قصاص نہیں لیے، مجبوریاں ہیں، کچھ حکمران کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جبکہ قصاص کا مطالبہ بھی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہیں ہوا، نہ زین العابدین نے کیا، مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا۔ جس 9 لاکھ بھیڑیوں نے کربلا میں اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں مجمع میں، کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو لائے۔ جنہوں نے اصغر کو قتل کر دیا انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سجاد سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ اگلا امام ہے؟ کیا انہیں یہ خبر نہیں تھی یہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ پیدا کرے گا؟ 2 امامتیں خیمے میں تھی، ایک سجاد ایک باقر، دونوں تک 9 لاکھ ہاتھ کیوں نہیں پہنچے؟ جواب لے کے آئیے گا، جواب ضرور سوچئے گا تاکہ آپ کو علی کی بیٹی کی طاقت کا اندازہ ہو۔ اور وہ دونوں امام لڑ بھی نہیں رہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر سجاد آپ کیوں آپ کو یہ باتیں کتابوں سے پڑھائی جاتی ہے، خدا را دیکھنے کا زاویہ تبدیل کیجئے گا۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے بیمار تھے اور بستر بیماری سے اٹھ کے نہیں آ سکے، صرف سجاد کو کربلا میں خیمے میں لٹایا اس لیے کہ کوئی یہ نہ سہے کہ علی کا بیٹا اتنا لڑنے کے موڈ میں تھا کہ 9 لاکھ ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ سجاد تو خاموش لیٹے ہوئے تھے، تلوار بھی ہاتھ میں نہیں اٹھائی۔ جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اس سے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اب میں جواب شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا۔ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سجاد قتل ہو، وہ چاہتے تھے کہ باقر قتل ہو، لیکن کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ کیسے نہیں ہونے دے رہا تھا میں بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ کو ذاکر بتاتے کہ شام میں غریبہ خیموں میں حملہ ہوا، یہ کیوں حملہ ہوا تھا؟ یہ سجاد کو قتل کرنے کے لیے ہوا تھا۔ یہ سجاد کو خیمے میں جا کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ علی کی بیٹی کی طاقت کیا تھی؟ اور یہاں میں ایک جملہ ضرور کہوں، کبھی بھی علی کی بیٹی کے لیے لفظ بہادر استعمال نہ کرنا کہ علی کی بہادر بیٹی، نہیں۔ علی فرماتے بہادری مردانگی کا زیور ہے، بہادری عورت کی خامی ہے، خوبی نہیں۔ بہادری مرد کا زیور ہے، عورت کا نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کے لیے بہادر لفظ استعمال نہ کرنا، شجاع تھی۔ اب اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، کوئی مجھ پہ سوال کرے کہ معنی ایک ہے لفظ تو ہے، نہیں، معنی جدا جدا ہے۔ خطروں سے کھیلنا بہادری ہے، خطروں کو للکارنا شجاعت ہے۔ آئی ہوئی مصیبت سے لڑنا بہادری ہے، مصیبت کو بلا کے ختم کرنا
اسے شجاعت کہتے ہیں۔ مجمع میں سے ایک بندہ ہو لیکن صدر کا حق ادا کرے۔ میں نے آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کر کے یہ موضوع شروع کیا ہے، علی کی بیٹی کتنی بڑی شجاعت تھی۔ میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، جب امام علی کو مدینے میں لوگوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے علی کو بیعت کے لیے لے کے جا رہے تھے، اس سے دور نہیں تھا، بعید نہیں تھا کہ وہ علی کو قتل کر دیتے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے قبر محمد پہ جا کے کہا علی کی رسیاں کھولو ورنہ میں بد دعا کروں گی۔ ابھی بی بی نے کہا بد دعا کروں گی، کتابیں کہتی ہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی دیواریں کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر سکتا تھا۔ لوگوں نے حالات دیکھے، انہوں نے جلدی جلدی علی کو آزاد کر دیا کہ زہرا بد دعا کرنے لگی ہے، زہرا بد دعا کرنے لگی ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا تھا کہ میں بد دعا کروں گی۔ شام غریبہ علی کی بیٹی نے کہا اگر کسی نے بھی سجاد کی طرف ہاتھ بڑھایا میں قیامت برپا کر دوں گی۔ جرت ہے کسی میں؟ آؤ قتل کرو۔ 9 لاکھ دیکھ رہے تھے، کبھی اس انداز میں بھی سننا علی کی بیٹی کو، 9 لاکھ دیکھ رہے تھے۔ بی بی سجاد کو پشت پہ لاد کے لائی، بی بی کا جرت ہے، آؤ قتل کرو۔ 9 لاکھ نے زینب کو رستہ دیا، درمیان سے 2 حجتوں کو لے کے نکلی، کربلا کی ریت پہ کھڑی ہو گئی، یزید تو نے کیا سمجھا تھا تو حسین سے بیعت لے لے گا؟ اگلے 2 امام لے کے تیرے گھر آ رہی ہو، اگر جرت ہے ان سے بیعت مانگ کے دکھا۔ تو کیا سمجھتا تھا کہ تو بیعت لے لے گا؟ کبھی اس انداز میں پہلے عالیہ سنی ہو تو بے شک چپ رہنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو بیعت کروائے گا تو میں لے کے آ رہی ہوں، ان سے بیعت لے کے دیکھ۔ بی بی سجاد و باکر کو لے کے کربلا سے چلی۔ اب بی بی کا ہدف کیا تھا؟ بی بی قاتل کے گھر جا رہی تھی۔ میں نے پہلے کہا کبھی اس انداز سے سننا، یہ جو رستے میں شہر بند کیے جا رہے تھے، پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یزید سہم رہا تھا علی کی بیٹی میرے شہر نہ آئے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بی بی کربلا سے مدینہ پلٹنا چاہتی تھی اور یہ زبردستی شام لے آئے۔ بی بی مدینے سے چلی تو ہدف شام تھا، اور شام فتح کرنا کوئی آسان نہیں تھا، یہ نبیوں سے بھی فتح نہیں ہوا۔ فتوحات محمد مجھے پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں، شام نبی سے بھی فتح نہیں ہوا، علی سے بھی فتح نہیں ہوا۔ شام کی چال بازیوں کی وجہ سے علی تخت حکومت مدینے سے اٹھا کے کوفے لے آئے تھے۔ کوفہ میں حکومت قائم کرنے کے باوجود شام سے چلاکیاں ختم نہیں ہوئی، اور علی جیسے بصیرت والے امیر المومنین کو کوفے کی مسجد میں ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہونا پڑ گیا شام کی چلاکیوں کی وجہ سے۔ شام کی چلاکیوں نے اتنا بے بس کر دیا پورے نظام کو کہ حسن جیسے امام کو امن کا معاہدہ لکھنا پڑ گیا۔ شام کی چال بازیوں نے مدینے سے حسین کو بلا کے جنگل میں قتل کر دیا۔ شام 3 امامتوں کو اپنے اپنے دور میں خاموش کروا رہا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا تو کیا سمجھا ہے شام کا راج ہمیشہ رہے گا؟ بی بی کربلا سے چلی، بی بی نے کہا میں شام آ رہی ہوں، اب میں تم میں طاقت ہے تو ہمیں ختم کر کے دکھا۔ اس نے شہر کے دروازے بند کروائے تھے خوف کی وجہ سے، اس نے چھتوں پہ عورتیں بتائی تھیں ڈر کی وجہ سے، اس نے بدماش اکٹھے کیے تھے۔ علی کی بیٹی نہ پہنچے، بی بی گزرتی جا رہی تھی، بی بی یزیدیت کی سروں پہ پاؤں رکھ کے چلتی جا رہی تھی، پتل ختم ہوتے جا رہے تھے، شہر گزرتے جا رہے تھے، لیکن علی کی بیٹی کے عزم میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ بی بی چلتی چلتی، یہ سب سے پہلا جلوس جو حسین کے حق میں نکالا تھا یہ علی کی بیٹی نے نکالا تھا، اور یزید کی کوشش تھی یہ جلوس رک جائے، یہ جلوس نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جب بھی حسین کا جلوس نکلتا ہے تو ہر دور کا یزیدی کہتا ہے اس سے آگے نہیں جائے گا، شہادت سے آگے نہیں بڑھے گا، یہاں سے جلوس کا روٹ بدل دو۔ بی بی چلتی
چلتی ہر طاقت ہر رکاوٹ کو عبور کرتی کرتی شام شہر میں داخل ہو چکی تھی. شدیدیت سہمنا شروع ہو گئی, شدیدیت کانپنا شروع ہو گئی. بی بی چلتی چلتی شدید کے محل میں پہنچی. علی کی بیٹی رسیوں میں جکڑی تھی. بی بی نے پہلا قدم شدید کے دربار میں لگا. او ہندا کا بیٹا, نظریں اٹھا, دیکھ زہرا کی بیٹی آئی. اے ہندا زادہ, اے ہندا زادہ, اٹھ, زہرا کی بیٹی آئی. سارے رستے میں بی بی کہتی رہی علی کی بیٹی, علی کی بیٹی, لیکن جب دربار میں پہنچی کہا زہرا کی بیٹی. حکمت کیا تھی؟ بی بی کو خبر تھی پہلے بھی ایک یزید کے دربار میں ایک فاطمہ آئی تھی. بی بی نے دربار میں زہرا کا نام لے کے مورخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا. وہ حق مانگنے آئی تھی, میں حق منوانے آئی. اجازت ہے؟ اجازت ہے تو موضوع آگے چلے. بی بی نے کہا نظریں اٹھا, تیار ہو, علی کی بیٹی آئی ہے. بی بی کے ساتھ دو حجتیں تھیں, سجاد و باقر کو ساتھ لیے ہوئے. علی کی بیٹی دربار میں پہنچ چکی تھی. یہ دربار صرف سپاہیوں میں نہیں سی, غیر ملکی سفیر, دوسرے ملکوں کے وفود لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. دربار سجا ہوا تھا. ان وفود میں, ان غیر ملکی سفیروں میں عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, مجوسی بھی تھے. انہوں نے پوچھا یزید یہ کون ہے؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی. اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا. انہوں نے کہا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. میں بالکل عین تاریخ پڑھ رہا ہوں. حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا. اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتا. حسین نے میرا اختیار نہیں مانا, اسے چاہیے تھا وہ میری بیعت کر لیتا. اس نے اختیار کو نہیں مانا, میں نے قتل کروا دیا. علی کی بیٹی کی کان میں یہ آواز آئی. بی بی دو قدم آگے بڑھی, آگے بڑھ گئی. یزید تو کہتا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا. تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے, میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں, تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک. جب بی بی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک, یزید دیکھ کہتا علی کی بیٹی میں ہوا کیسے روکوں؟ بی بی دیکھتی کہاں ہے تیرا اختیار؟ تو کہہ رہا تھا کہ تیرا اختیار ہم نے نہیں مانا, اختیار آزما. روشن دان سے ہوا روک. اس علی کی بیٹی یہ میرے بس میں نہیں. بی بی نے کہا تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے, گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں, سموں کا شور آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے سم روک. اس علی کی بیٹی میرے بس میں نہیں. جملہ بی بی نے اتنا وزنی کا, کھڑے بھی ہو جاؤ تو جملے کا قد بڑا ہے. بی بی دیکھا تھی تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں, تو انسانوں پہ اختیار کی بات کر رہا ہے, تیرے تو گھوڑے تیرے اختیار میں نہیں. یہ کہنے کے بعد بی بی کا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے, اونٹ گردنوں کو ہلا رہے ہیں, گلے میں گھنٹیاں ہل رہی ہیں, گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنیں روک. اب غیر ملکی سفیر سن رہے تھے, پورا دربار سن رہا تھا, اور اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی. یزید کہتا کیا کہہ رہی ہے تو بنت محمد؟ کبھی کہتی ہوا روک, کبھی کہتی سم روک, کبھی کہتی اونٹوں کی گردنیں روک. یہ سب کچھ میں کیسے کروں؟ بی بی 4 قدم آگے بڑھی. دیر کا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں. بی کا اسکت خاموش. اتنا کہنا تھا, روشن دانوں میں ہوا رک گئی. جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پہ رکھا نہیں, جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی, جس انسان کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی, جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں آیا, جس کے نتنے سے سانس نکلی تھی دوسرے نتنے سے واپس
वापस नहीं आई। इंसानों के दिलों की धड़कनें उनके कानों में सुनाई देनी शुरू हुई। जब पूरा दरबार पत्थर का हो गया, अली की बेटी चलती हुई यजीद के तख्त के सामने आई। बीबी ने हाथ का इशारा किया, यजीद की नापाक रूह उसके बदन में वापस आई। उसने पूरा दरबार पत्थर का देखा कि हर चीज अपनी जगह पर रुक चुकी है, भूख का आलम है। यजीद के चेहरे पे मौत की जर्दी आई। इसने तख्त पे बैठ कर, अली की बेटी मुझे माफ कर दे, अली की बेटी मुझे मौत ना देना, अली की बेटी मुझे माफ कर दे। बीबी 2 कदम आगे बढ़ी। बीबी ने कहा, अब बता कहती तू है या हम है? शगुफ्ता दलील है, इस्लाम के वकार की ये पुख्ता दलील है। आलमे खुदा की शगुफ्ता दलील है, इस्लाम के वकार की ये पुख्ता दलील है। उम्मी अब्बासी ताकतें क्यों न कदमों में आ गिरे, ज़ैनब खामोश कुव्वते रब्बे जलील। बीबी ने आगे बढ़ गया, आप बता कहती तू है या हम हैं? अगली सतर पे अपनी पूरी कायनात कुर्बान कर दो। बीबी दे कहती, यजीद हम तेरे कैदी नहीं, हम जबरे मशीयत के कैदी। ये रस्सियां तेरी दी हुई नहीं, हम अमर इलाही के पाबंद हैं। बीबी ने बगैर रोक टोक के खुतबा जारी किया। बीबी ने कहा, हम खाज़न इलाहिया हैं। कहा यहां पे मुझे कोई बंदा रोकता तो पूरी मजलिस इस जुमले पे हो जाती। बीबी ने कहा, हम अल्लाह का खजाना है और तौहीद का खजाना कभी भी निजस हाथों में नहीं जाता। बीबी ने कहा, हम खजाना इलाहियां हैं, हम अमीना इलाहियां हैं। वही हमारे घर में आती है, फरिश्ता हमारे दरवाजे पे रुकता है, हमने नबुव्वतों को तकसीम किया है। नबुव्वत और विलायत और इमामत हमारे घर के ओहदे हैं। तो क्या समझता है कि हम लोगों की बैयत से इमाम बने हैं? हम अल्लाह के चुने हुए अफराद हैं। ये खुतबा सैयदा है। अली की बेटी बगैर रोक टोक के खुतबा दे रही थी। अगला एक जुमला खुतबे से पढ़ने लगा। बीबी ने कहा, यजीद तू अपनी औकात भूल गया, तेरे अबाओ अजदाद कुदाल से पानी पीते थे। जब तक मैं कुदाल समझाऊंगा नहीं, मुझे खुद लुत्फ नहीं आएगा। कच्ची जमीन से आप गुजर रहे हो, एक गड्ढा, उसमें थोड़ा सा बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, जिसे गुजरते हुए आवारा जानवर पिए हैं, जिन जानवरों का कोई वाली वारिस ना हो, वो उन कुदालों से पानी पीते हैं। बीबी कहती, यजीद तुम लोग कुदालों से पानी पीते थे, तहारत के तरीके हमने सिखाए। चली जा, खुतबा जारी था, दरबार सहमा हुआ था। यहूदी भी बीबी का खुतबा सुन रहे थे, ईसाई भी बीबी का खुतबा सुन रहे थे, सिपाही यजीद के थे, लेकिन वो अपनी अबाओं में चेहरे दे के शर्मिंदा हो रहे थे। जब ये मंजर दरबार का बन चुका, यजीद सहम गया। उसे पता चल गया कि अगर ये हालात बन गए तो कहीं यही सिपाही मुझे कत्ल ना कर दे। यजीद ने जल्दी से कहा, अजान शुरू करो, क्योंकि यहां शादियां ने किया, यहां तो हवा रुक चुकी है, यहां तो घोड़े रुक चुके हैं।
یہاں تو انسان رک چکے ہیں. واحد حل یہ ہے، اذان ہوگی. یہ اذان کی وجہ سے چپ ہو جائے گی. یہ احترام میں اذان کی وجہ سے خطبہ روک دے گی. اس سے کہا اذان شروع کرو. ایسی اذان شروع ہوئی کہ شام نے آج بھی رواج ہے، ایک بندہ اذان نہیں دے رہا، کوئی ادھر سے اذان ہوئی، کوئی ادھر سے اذان ہوئی، کوئی ادھر سے اذان ہوئی. جب مختلف اذان کی آوازیں آنی شروع ہوئی، علی کی بیٹی نے ایک لمحے کے لیے اپنے خطبے کو روکا، اپنی آنکھوں کو بند کیا. جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی پھر رسیوں میں بولی، دیکھ رہی یزید، اگر تم میں جرت ہے تو اذان میں سے ہمارے نانے کا نام نکال، اپنے نانے کا نام لے. یزید نے کہا علی کی بیٹی نہیں لے سکتا. بیوی نے کہا مان، ہم درود والے ہیں، تم لعنت والے.